الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذْنَ بِالْأُذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ المائدہ کی یہ چھٹے اور ساتویں رکوع کی آیات ہے۔ یہ وہ دور تھا جب کہ صلح حدیبیہ ہو چکی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اطمینان کے ساتھ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے تھے اور اسلام بڑی تیزی سے اپنی وسعت اختیار کر رہا تھا، لیکن کفار مکہ کو یہ چیز برداشت نہ ہوئی۔ یہ معاہدہ اگرچہ 10 سال کے لیے تھا صلح حدیبیہ کا، لیکن 2 سال بھی ان سے برداشت نہ ہوئے اور انہوں نے اس معاہدے کو توڑ ڈالا۔ بہرحال یہ ابھی معاہدہ موجود تھا، اس وقت کا یہ سارا تذکرہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں کس طرح سے دیکھیں اسلام سے دوری اختیار کیے ہوئے تھے۔ یہ یہود اور نصارا طرح طرح کی سازشیں کر رہے تھے، کفار کا ساتھ دیتے تھے جب بھی مسلمانوں کے خلاف کوئی جنگ ہوتی تھی، کیونکہ یہ سورہ مبارکہ 6 ہجری کے آخر میں 7ویں ہجری کے شروع میں یہ نازل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کئی جنگیں ہو چکی تھی، غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، غزوہ خندق ہے، یہ ہو چکی تھی۔ تو بہرحال ان کے کردار کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ یہود کے ایک اونچے خاندان میں ایک مرد اور عورت کے درمیان ناجائز تعلقات قائم ہو گئے۔ اب ان کی کتاب میں بھی اس کی سزا جو ہے زنا کی سزا و رجم کرنا تھا، تورات میں یہی سزا تھی، لیکن ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی اونچے خاندان کا شخص، یعنی زنا ان میں عام ہو گیا تھا، کوئی اونچے خاندان سے ہوتا تو اس کو بچانے کی فکر کرتے تھے، اور اگر کمزور شخص کو یہ جرم کرتا تو اس کو سزا دے دیتے تھے۔ تو ایسا ہی ہوا کہ ان کے معزز گھرانے میں یہ کیس ہو گیا۔ یہ لوگ اس وقت تک اسلامی قانون کے پابند نہیں تھے، ان کو اجازت تھی اپنے قانون کے مطابق فیصلہ کرنے۔ ان کے اپنے ہاں چونکہ یہ سزا تھی، لہذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم اپنا مقدمہ لے جاتے ہیں، اگر رجم کے علاوہ کوئی اور سزا ہوگی تو ہم قبول کر لیں گے، ورنہ ہم قبول نہیں کریں گے سزا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فیصلہ یہی کیا کہ ان کو رجم کرنے کا حکم دیا، اور ان کے جو دوسرے علماء اور مشائخ تھے ان سے پوچھا کہ تمہارے ہاں کیا سزا ہے، تو انہوں نے غلط بیانی کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ منہ کالا کر کے اور گدھے پر سوار کرتے ہیں، یہ سزا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تسلی نہ ہوئی، اور ان کا ایک بڑا عالم تھا ابن سوریہ، وہ سواد کے ساتھ
खामोश बैठा था एक तरफ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कसम देकर पूछा कि तुम्हारे यहाँ ज़िना की सज़ा जो है वो क्या है। तो उसने कसम का लिहाज रखते हुए ये बात बताई कि हमारे यहाँ भी ज़िना की जो सज़ा है वो रिजम करना है, लेकिन हमारे यहाँ बड़े घरानों में अगर कोई शख्स ये जुर्म करता है तो उसको गधे पर सवार करते हैं, मुंह काला कर देते हैं, ये सज़ा नहीं देते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सज़ा नाफिज की, यानी उस यहूदी जोड़े पर जिसने ये जुर्म किया था उसको रिजम करा दिया। तो उस हवाले से ये बात की जा रही है कि ये लोग समाऊन लिल कज़िब, झूठ के लिए कान लगाते हैं, अकलून सुहुत, हराम खाते हैं। फ़इन जाऊ का, बस अगर ये आपके पास आए फैसले के लिए, फ़हकुम बैनहुम, तो आपको अख्तियार है कि इनके दरमियान फैसला करें, और आरिज़ अन्हुम, या इराद बरतें, यानी आप इनकार करते हैं, आपको अख्तियार है। वइन तूरिज़ अन्हुम, और अगर आप इनके दरमियान फैसला करें तो फलन यज़ुर्रू का शैया, तो ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकें। वइन हकमता, और अगर आप फैसला करें इनके दरमियान, फ़हकुम बैनहुम बिलक़िस्त, तो इनके दरमियान इंसाफ से फैसला कीजिए, कोई लिहाज ना कीजिए किसी का। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को पसंद करता है, यानी अदल अल्लाह को पसंद है, किसी के साथ ज़्यादती ना हो, अल्लाह ताला इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करता। व कैफ़ा युहक्किमूनका, और ये भला आपको कैसे हकम बनाते हैं, व इंदहुमुत तौरात, जबकि इनके पास तौरात भी मौजूद है, फ़ीहा हुक्मुल्लाहि, उसमें अल्लाह का हुक्म मौजूद है। सुम्मा यतवल्लौन मिन बाद ज़ालिका, इसके बाद भी ये उससे मुँह मोड़ते हैं, यानी अल्लाह के हुक्म से किस तरह से ये सरताबी करते हैं, उससे मुँह मोड़ते हैं। बड़े ख़ानदान का कोई शख्स जुर्म करता है तो इनके ये जो मुफ्ती हैं ये उनके हक़ में फ़ैसला दे देते हैं, और अगर छोटे कमज़ोर ख़ानदान से कोई शख्स जुर्म करे उस पर सज़ा नाफिज कर देते हैं। ये इनका तरीका। वमा उलाइका बिल मुमिनीन, हकीकत यह है कि ये मोमिन है ही नहीं। मोमिन तो वो है जो अल्लाह ताला के हर कानून के आगे सर झुका दे, उसे कबूल करे, यानी अपनी मर्ज़ी तो फिर ख़त्म हो जाती है जब इंसान मोमिन होने का दावा करता है। साहिब ईमान का तरीका तो ये है कि अल्लाह के हर हुक्म के आगे वो सर झुकाता है। इन्ना अंज़लना तौराता, हमने तौरात नादिल की, फ़ीहा हुदम व नूर, उसमें हिदायत और रोशनी थी, यानी अल्लाह की सब किताबें एक ही तालीम देने वाली हैं, सब तौहीद, रिसालत, आखरत, बुनियादी उसूल सब के यही हैं, इन्हीं के गिर्द हैं सारे। यहकुमु बिहन नबिय्यूना, अम्बिया इसी के मुताबिक फैसले करते थे। तमाम अम्बिया जो हज़रत मूसा पर नाजिल हुई थी ये तौरात, मूसा के बाद जो भी पैगम्बर आए हैं वो इसी किताब के मुताबिक जो है वो फैसला करते थे। अल्लज़ीना अस्लमू, जिन्होंने सर तस्लीम खम किया, यानी सब के सब पैगम्बर मुस्लिम थे, अल्लाह के आगे सर झुकाने वाले थे, उसमें यही हुक्म था। लिल्लज़ीना हादू, उन सब लोगों के लिए जो यहूदी कहलाए, अल्लाह ने इनका नाम याद रहे, यहूदी नहीं रखा इस कौम का। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का नाम यहूदी अल्लाह ने नहीं रखा, ये नाम खुद ही इन्होंने अपने लिए अख्तियार किया। व रब्बानियून वल अहबारू, और ये रब्बानी और अहबार ये उलमा और मशाइख के लिए इस्तेमाल होते थे ये लोग, यानी यहूद के जो उलमा और मशाइख थे। बिमस्तुफ़िज़ु मिन किताबिल्लाह, जिनको अल्लाह की किताब का मुहाफ़िज़ बनाया गया था कि इस किताब की हिफाजत करें और इसके मुताबिक ही लोगों के दरमियान फैसला करें, किसी का कोई लिहाज ना करें, कोई ऊंच नीच अख्तियार न करें फैसला करते हुए। वकानु अलैहि शुहदा, वो सब के सब इस पर गवाह भी थे। फला तख़शवुन नास, और लोगों से मत डरो, वख्शौनी, और मुझी से डरो, यानी अल्लाह ने ये वादा लिया, यानी फैसला करते वक्त लोगों से मत डरो बल्कि अल्लाह से डरो। अल्लाह का जो हुक्म है बिला कमोकास उसको लोगों पर जारी करना, उस पर अमल करना। वला तश्तरू भी आयाती समनन कलीला, और मेरी आयात को थोड़े से मफाद की खातिर बेच न डालो, यानी फ़ैसलों को लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक
نہ کر دینا ان سے نذرانے لے کر، ان سے رشوت لے کر۔ یہ لوگ ایسا کرتے تھے ان کے علماء اور مشائخ۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو اللہ کے نازل کردہ فرمان کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو وہ کافر ہے، وہ پھر مومن نہیں۔ یعنی مومن اس بات کا پابند ہے کہ وہ اللہ کے قوانین کے مطابق فیصلہ کریں، اس کو قبول کریں اور اس پر عمل کریں، وہ ہے مومن، صاحب ایمان مومن۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے ان پر یہ بات لکھ دی تھی۔ کیا بات؟ اس یعنی جو کتاب اللہ نے نازل کی تھی زبور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، ہم نے ان پر یہ بات لکھ دی تھی، فیہا، اس میں، ان النفس بالنفس، کہ جان کے بدلے جان۔ اگر کوئی شخص قتل کرے تو جس نے قتل کیا ہے اس کو بھی قتل کیا جائے۔ والعین بالعین، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، اگر کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑی ہے تو اس شخص کی بھی آنکھ پھوڑ دی۔ والانف بالانف، ناک کے بدلے ناک۔ والاذن بالاذن، کان کے بدلے کان۔ والسن بالسن، دانت کے بدلے دانت۔ والجروح قصاص، اور تمام زخموں کا بدلہ برابری کی بنیاد پر۔ یعنی یہ تورات میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا، لیکن ان کا طریقہ بدل چکا تھا۔ کوئی اونچے گھرانے کا شخص جرم کرتا، اس کو بچانے کی فکر کرتے، اور اگر کمزور آدمی جرم کرتا اس کو کتاب کے مطابق فیصلہ کر دیتے۔ یعنی یہ ان کی دو رخ تھی، ان کی علماء کی، مشائخ کی، ان کے رہبان اور یہ احبار جو تھے علماء اور مشائخ، وہ نذرانے لے کر اپنا فیصلہ بدل دیتے۔ فمن تصدق به، اور جو اس کا صدقہ کر دے، یعنی جس شخص پر ظلم ہوا ہے اس کے وارث اگر معاف کر دیتے ہیں، صدقہ کر دیتے ہیں، فہو کفارۃ لہ، تو وہ ان کی طرف سے کفارہ ہے۔ یعنی جو شخص کسی جرم کو معاف کرے گا، اسی کے معیار کے لحاظ سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس کو یہ فائدہ پہنچے گا، معاف کرنے والے کو یہ فائدہ پہنچے گا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو اللہ کے نازل کردہ فرمان کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہ ظالم ہیں۔ یعنی یہ پہلے فرمایا ہے کہ جو اللہ کے نازل کردہ فرمان کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔ اب دوسری بات یہ فرمائی جا رہی ہے کہ جو اللہ کے نازل کردہ فرمان کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ ظالم ہیں۔ یعنی اللہ پر جب ایمان لے آئے تو پھر اللہ کے ہر حکم کو ماننا یہ لازم ہے، اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر جھکا دینا یہ ضروری ہے۔ تو یہ یہود کو تنبیہ کی جا رہی ہے، یہ من مانیاں کرتے تھے اپنی، یعنی بڑی جو ان کے اندر ذات کے لوگ تھے، یعنی بڑے لوگ تھے، ان کو بچانے کی فکر کرتے تھے جب کوئی جرم کرتے، اور جو کمزور شخص جرم کرتا اس کو سزا دیتے تھے۔ یہ چیز بہت نقصان دہ ہے یعنی دین اسلام کے لیے۔ ان کا دین اسلام تھا، ہر دور میں دین اسلام ہی رہا ہے، اور ہمارے ہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس دین کا یہی نام رکھا ہے، اسلام۔ تو بہرحال اگر کوئی جرم کرتا ہے تو سزا کے لحاظ سے سب کو یکساں ہونا چاہیے، کوئی اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سبق ہے ہمارے دین کا۔ اللہ تعالیٰ یاد کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین یا رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔